الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم تقدیر کا بیان پڑھ رہے ہیں. کتاب القدر، تقدیر کیا ہے؟ آئیے حدیث نمبر 1695 دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان فرمائی، اور آپ صادق بھی ہیں، اور آپ کا صادق ہونا مسلم ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کی پیدائش ماں کے پیٹ میں اس طرح تشکیل پاتی ہے کہ پہلے 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک بوٹی بن جاتا ہے، علقہ بن جاتا ہے، پھر وہ ایک بوٹی بن جاتا ہے. یعنی پہلے 40 دن نطفہ، اگلے 40 دن اسی نطفے کے ارد گرد خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک کلاٹ سا بن جاتا ہے. کلاٹس ہمارے بعض اوقات مینسز کے دوران نکلتے ہیں، تو جمع ہوا خون، اور اس کے بعد پھر یہ اگلے 40 دن گزرتے ہیں. یعنی اب 120 دن ہو گئے. 120 دن کا کیا مطلب ہے؟ 4 مہینے. اب وہ ایک بوٹی کی شکل ہوتی ہے، اور پھر اس بوٹی کی شکل بنا دی جاتی ہے. وہ نر ہے یا مادہ ہے، وہ جو ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں یہ سارا کچھ بنا دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب جو ایک بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، تو وہ اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کا عمل لکھو، اس کا رزق لکھو، اس کی عمر لکھو، اور یہ بھی لکھو کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا. اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور وہ کوئی کام ایسا کر لیتا ہے کہ جو جہنمیوں کا ہوتا ہے، اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص برے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو کہ جنتیوں کا کام ہوتا ہے، اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اب اس حدیث کو پڑھیں تو ایک دم تو بڑا ڈر آتا ہے کہ بھی ایک آدمی نے ساری عمر نیکی کے کام کیے اور تقدیر غالب آ گئی اور اس نے برا کام کر لیا اور دوزخ میں چلا گیا، اور ایک آدمی ساری عمر برے کام کرتا رہا، تقدیر غالب آ گئی اور اس نے جنتیوں کا سا کام کر لیا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک سمجھانے کا انداز ہے. اسی حدیث کو اگر آپ غور سے پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث سے تو اصل میں آپ کو عمل کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ایک شخص ساری عمر برے کام کرتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ کوئی بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہے. ساری عمر بھی اس نے گناہ کیے ہیں، اور اس کے بعد اس نے کوئی نیک کام کر لیا. نیک کام کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایک شخص نے ساری عمر نیکیاں کی، اب وہ جو ہے اپنی نیکیوں کی وجہ سے بڑا بے پرواہ ہو گیا. اس نے سوچا میں تو بہت نیک ہوں. اب یہی اس کی جو بے پرواہی تھی، ہوتا کیا ہے وہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے اور دل میں سوچتا ہے یہ کون سا بڑا گناہ ہے، میں نے تو اتنی زیادہ نیکیاں کی ہیں. ہوتا یہ ہے اسی گناہ کے اندر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے، یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ جتنی مرضی نیکیاں کر لو، اپنی نیکیوں پر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں. اللہ کی
اللہ کے عذاب سے پھر بھی خوف کھاتے رہیے، ایسا نہ ہو میرے سے کوئی غلطی ہو جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کیجیے، شاید آپ کی وہی چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ اللہ کو پسند آ جائے اور آخر میں آپ کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ تو یہ حدیث اصل میں آپ کو عمل کی اہمیت کے بارے میں بتا رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ اپنی نیکیوں پہ مان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی نیکیوں پہ مان کر لیا تو پھر کیا کام ہوگا؟ وہی شیطان والا، آپ کو پتہ ہے شیطان جو تھا اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اسی عبادت کا مان کرتے ہوئے اس نے اللہ کو ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ کو پتہ اسی ایک انکار کی وجہ سے اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ تو اصل بات ہے یہ حدیث آپ کو عمل کی اہمیت بتا رہی ہے۔ انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کم نہ سمجھے، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا گناہ نہ سمجھے، کیونکہ بعض اوقات شیطان جو ہوتا ہے، جیسے شیطان خود گمراہ ہوا، شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، تو لہٰذا اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے۔ ایک بات میرے سے سمجھ لیجئے کہ انسان کے ساتھ نیکی اور بدی کی قوتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور انسان اپنے نفس کے ساتھ اس کی ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ اب آج کل دیکھیے رمضان ہے، رمضان میں آپ نے پڑھا کہ بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے اندر کا شیطان ہے یہ تو باقی ہے نا۔ اس شیطان کے ساتھ تو رمضان میں بھی آپ کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نیکی کرنا، لیکن وہ شیطان آپ کو نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے یہ کشمکش انسان کی موت تک جاری رہتی ہے، موت تک یہ کوشش جاری رہتی ہے، اور پھر جب انسان جو ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ شخص نیک تھا۔ خاتمہ بالخیر جب ہو گیا یہ شخص نیک تھا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ساری عمر نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں اور اتنے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں کہ جو شخص نیکیاں کرتا ہے اللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے ظالم بھی نہیں ہیں کہ ایک شخص ساری عمر نیکیاں کرتا رہے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر نشر ایسے ہوگا جیسے تمہاری موت ہوتی ہے، تموتون کما تحیون، تمہاری موت ایسے ہوتی ہے جیسے تم زندہ ہوتے ہو۔ انسان جیسے اعمال اپنی زندگی میں کرتا ہے ویسے اعمال پر ہی اسے موت آتی ہے، اور جیسے اعمال جیسی اس کی موت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا حشر نشر ہوتا ہے۔ تو اصل بات ہے اس حدیث سے آپ کو اصل میں اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس گناہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہوں وہ اور اس کو کر رہے ہوں اسی پر ہی موت آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز ہے ہمیں۔ حدیث نمبر 1697 حضرت علی کی حدیث ہے۔ ہم ایک جنازے میں تھے بقیع غرقد میں۔ یہ بقیع غرقد جو تھا ان کا قبرستان تھا، مدینے کا قبرستان تھا۔ تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیٹھ گئے، ہم سب بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اپنا سر جھکا لیا، چھڑی سے زمین کو ریدنے لگے اور پھر فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جنت میں یا دوزخ میں اس کا مقام لکھا ہوا نہ ہو۔ گویا کہ یہ بات پہلے سے تحریر شدہ ہے کہ یہ روح بدبخت ہے یا خوشبخت ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اگر یہ بات ہے یا رسول اللہ تو ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں اور عمل کیوں نہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم میں سے جو شخص خوش نصیب ہوگا وہ تو خوش نصیبوں کے ہی عمل کرے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ بدبختوں کے ہی عمل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اہل سعادت کو اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق میسر آتی ہے اور بد نصیبوں کو برے کاموں کی توفیق میسر آتی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ یہ سورہ لیل کی آیات ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جس شخص نے
بخل کیا، اللہ کے راستے میں مال نہ دیا، اللہ سے بے نیاز رہا، اللہ کی خوشنودی کی اسے پرواہ نہ تھی، اور وہ نیکیوں کی تکذیب کرتا رہا، نیکیاں کرنے کی کوشش نہ کی، تو ہم اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اصل بات ہے ہر شخص کا جنت میں یا دوزخ میں ٹھکانہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص برا ہوگا، یہ شخص نیک ہوگا، اس شخص کی عمر کتنی ہوگی، اس شخص کا رزق کتنا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے یہ سارا کچھ ہمیں نہیں بتایا۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے میں بتا دیا ہو نا، مجھے بتا دیا ہو کہ بھئی اللہ نعوذ باللہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یا اللہ نے بتا دیا ہو تمہارا ٹھکانہ ضروری جنت میں ہے، ٹھیک ہے، پھر تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی ہم تقدیر کے مطابق ہمارا معاملہ ہوگا۔ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر آپ کے لیے نہیں لکھی، اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر اپنے لیے لکھی ہے۔ تقدیر کیا چیز ہے میں آپ کو سادے الفاظ میں بتانا چاہتی ہوں۔ انسان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے اس سے پہلے کچھ اندازے لگاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ دورہ حدیث کرانا تھا، ہم نے پہلے دن اندازہ لگایا نا کہ ہماری کلاس جو ہے 25 دنوں کی ہوگی، 25 دنوں میں ہم کتاب ختم کریں گے، ہم اس ہال میں بیٹھیں گے جس میں 100 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی یا 200 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ اب جب 200 لوگوں نے بیٹھنا ہے ہمیں اس میں 2 AC بھی چاہیے ہوں گے، ہمیں اس میں مائک کا انتظام بھی کرنا ہوگا، ہمیں اس میں اتنی کرسیاں چاہیے اور اتنے لوگ زمین پر بیٹھیں گے۔ کیا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور اس کا ٹائم 9:30 سے لے کے 12:30 بجے تک ہوگا۔ کیا خیال ہے اتنی پلاننگ ہمیں کی نا، کتنا چھوٹا سا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو، اس کائنات کو بنانے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظامات نہیں پہلے کی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے پلاننگ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی۔ یہ کائنات جو ہے یہ 20,000 سال تک چلے گی یا 1,00,000 سال تک چلے گی، اور پھر اس میں اتنے انسان پیدا ہوں گے، اتنے انسان جو ہے ان میں سے اتنے نیک ہوں گے اور اتنے بد ہوں گے، اتنے لوگوں کو جو بد ہوں گے یا جو نیک ہوں گے ان کے رزق کے لیے اتنے رزق کی ضرورت ہے، اتنے پانی کی، اتنی ہوا کی، اور اسی طرح دوسری اتنی جگہ کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پلاننگز کی کہ نہیں کی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے چھوٹا سا ایک پروجیکٹ بنایا، وہ چھوٹے سے پروجیکٹ کے لیے ہمیں 10 باتیں ہم نے دیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا، اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کے لیے زمین کو درست کیا، اس کے لیے آسمان کو درست کیا، اس کے لیے سورج، اس کے لیے چاند، اس کے لیے دن، اس کے لیے رات، یہ سارا کچھ، اس کے لیے ہوا، اس کے لیے رزق، تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ سارا انتظام نہ کیا کہ کتنے لوگ نیک ہوں گے، کتنے بد ہوں گے؟ اگر بد ہوں گے تو کیا انتظامات کرنے ہیں، نیک ہوں گے تو کیا انتظامات کرنے ہیں؟ ان کی جان نکالنے کے لیے کتنے فرشتوں کی ضرورت ہوگی؟ بات میری سمجھ آئی ہے؟ یہ ساری چیز تقدیر کہلاتی ہے۔ تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا۔ اللہ نے اندازہ لگایا، فلاں مثال کے طور پہ آج 2017 میں انسانوں کی آبادی 8 ارب تک ہو جائے گی۔ اب 8 ارب کے لوگوں کو توانائی بھی چاہیے، انہیں ہوا بھی چاہیے، انہیں رزق بھی چاہیے، انہیں فلاں بھی چاہیے اور انہیں فلاں بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا انتظام اس دنیا میں کر رکھا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، لیکن یہ انتظام سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا ہے، ہمیں نہیں بتایا۔ اگر تو آپ یہ کہتی کہ جی مجھے پتا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہے کہ جی میں نے جنت میں ہی جانا ہے، یا میری فلاں کی تقدیر میں لکھا ہے اس نے دوزخ میں ہی جانا ہے، تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم تقدیر کے پابند ہیں۔ ہم جو ہیں ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے نیکی کرو گے جنت میں جاؤ گے، برائی کرو گے دوزخ میں جاؤ گے، ہمیں یہی پتہ ہے نا۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے نا، ہمیں یہی پتہ ہے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے، اللہ سے رحمتیں مانگیں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت میں جگہ دے دے گا۔ جس کی جتنی زیادہ کوشش ہوگی اتنا زیادہ درجے ملیں گے، اور جو سویا رہا، جس نے بے وقوفی کی، امتحان میں فیل ہو گیا، وہ ناکام رہے گا۔ بات اب سمجھ آ گئی ہے؟ لہٰذا تقدیر کا بہانہ وہ لگائے جس نے تقدیر کو دیکھا ہوا ہے، ہم نے تقدیر کو نہیں دیکھا، اس لیے ہمارے پاس تقدیر کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ باقی میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقدیر لکھی ہے یہ اپنے علم
اور اپنی قدرت سے لکھی ہے۔ اس کی میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی مثال سمجھا دیتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک مغل بادشاہ جو تھا، اس نے ایک نجومی سے کہا، آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ہندو لوگ جو ہیں یہ بڑے ذائچے بناتے ہیں اور علم نجوم کے ماہر ہوتے ہیں، تو اس نے ایک نجومی سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کس دروازے سے باہر جاؤں گا۔ نجومی نے کہا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں حساب تو آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، جب آپ باہر چلے جائیں تو تب آپ اس کاغذ کو کھول کر دیکھیے گا۔ جب آپ اس کمرے سے باہر چلے جائیں تو باہر جانے کے بعد اس کاغذ کو کھول کے دیکھیے گا۔ خیر جی، بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، اس کمرے کے 3 دروازے تھے، بادشاہ نے کیا کیا کہ چوتھی دیوار توڑوائی اور اس دیوار میں سے باہر نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اور جب باہر نکلا تو جا کے وہ کاغذ کھول کے دیکھا تو اس کاغذ پہ یہی لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت چوتھی دیوار توڑوائیں گے اور اس میں سے باہر نکلیں گے۔ کیا خیال ہے، وہ نجومی نے بادشاہ سے کام زبردستی کرایا تھا؟ بتائیے، نہیں نہ کرایا زبردستی، اس نے تو اپنے علم کی وجہ سے لکھا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ صرف مثال آپ کو سمجھانے کی خاطر دے رہی ہوں کہ تقدیر اللہ کا علم ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ انسان جو ہے وہ قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ علیم خبیر بھی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ لگایا وہ 100% درست ہوتا ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی بات آپ کہیں گی کہ یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اصل بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑی مہربانی کی ہے کہ انہیں یہ تقدیر کا عقیدہ دیا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَىٰ مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں جو تم سے کھو جائے اس پہ تمہیں غم نہ ہو۔ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی صدمہ آ گیا ہے، تو آپ اس بات پر مطمئن ہو جائیں میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، تمہیں اس پر غم نہ ہو، تم اپنے آپ کو مطمئن کر لو اور تم اس بات پر نہ اتراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی نعمت آ جائے تو تب بھی آپ یہی کہیں گے یہ بھی میری تقدیر میں تھی، ورنہ انسان جو ہوتا ہے اکڑنے لگ جاتا ہے، میں نے بڑی محنت کی تھی، میں فرسٹ آ گیا، میں نے بڑی کوشش کی تھی، میں کامیاب ہو گیا۔ نہ، ہماری عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمت کی، میری تقدیر میں ایسے تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ رحمت کی، یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آئی ہے، اس میں کوئی میرے رب کی حکمت ہوگی، میرے رب کی کوئی حکمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے یہ صدمہ میرے اوپر آیا ہے، یہ میری تقدیر میں تھا۔ تو تقدیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے مسلمان مطمئن رہتا ہے دونوں صورتوں میں، اگر اس کو کوئی تکلیف آ جائے تب بھی، اور اگر اسے کوئی خوشی آ جائے تو تب بھی وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث نمبر 1701، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے اس کا زنا میں سے ایک حصہ رکھا ہے، وہ اس کو لازمی پا لیتا ہے۔ تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا باتیں کرنا ہے، نفس کا زنا خواہش کرنا ہے، اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو گناہ ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ تو جو انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی سے، مگر چھوٹے گناہ، تھوڑا سا گناہ۔ یا پھر سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، صغیرہ گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ اور یہ صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ ایک انسان وضو کرتا ہے
اس کے ناخنوں کے اندر سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ روزے رکھتے ہیں، آپ رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، لیکن یہ گناہ جو کون سے ہوتے ہیں؟ یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبائر سے اجتناب کرو تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ اب بعض اوقات انسان جو غیر عورت کو دیکھتا ہے یہ اس کا زنا ہوتا ہے، یہ نظر کا زنا ہے، غیر عورت کو دیکھ لینا۔ پھر بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے وہ اس غیر عورت سے شہوت کے ساتھ باتیں کرتا ہے، شیطان اس کی نظر میں وہ عورت بڑی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنی آنکھیں سینکتا ہے اور اس کے بعد اس عورت سے باتیں کرنے کی تمنا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ یہ جو باتیں کرنا ہے یہ زبان کا زنا ہے۔ اور یہ دل کا زنا کیا ہوتا ہے؟ انسان آرزو کرتا ہے ذرا یہ عورت بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، ذرا میں اس سے بات تو کر کے دیکھوں، یا میں اس کو ذرا کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں، یا جہاں سے گزرے گی تو میں اس کو دیکھوں گا۔ تو یہ جو تمنا کرنا ہے، خواہش کرنا ہے، یہ دل کا زنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان ہاتھ سے چھوتا ہے تو پھر یہ ہاتھ کا زنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر تو وہ واقعی گناہ کر لے تو پہلے گناہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس نے بڑا گناہ نہ کیا، زنا نہ کیا، تو یہ چھوٹے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بڑے گناہ جو ہیں یہ اگر کر لیں تو چھوٹے گناہ بھی ساتھ ہی، چھوٹے گناہوں کے لیے بھی آپ گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ خود معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1702 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو۔ تو جیسا کہ کوئی بچہ، کسی جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کی یہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کا معاشرہ، اس کے تعلیمی ادارے، اس کے استاد اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا بے دین بنا دیتے ہیں، یا اللہ سے دور بنا دیتے ہیں۔ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اگر آپ اس کی صحیح تربیت کریں تو پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے اچھی صحبت کا، والدین کی نیک تربیت کا، اساتذہ کی نیک تربیت کا۔ اپنے بچوں کو کے لیے خود نمونہ بن جائیے، اپنے گھر کا ماحول نیک بنائیے، آپ ان کے اساتذہ نیک چنیے، ایسے ادارے چنیں جہاں کہ آپ کے بچے کی اسلامی خطوط پر تربیت ہو سکے۔ اور پھر اپنے بچوں کے جو ہیں دوست، ان کا خیال رکھیے کہ نیک ہیں، اسے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور نیک دوست چننے کے لیے ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اسے کسی قرآن کلاس میں شامل کر دیجئے۔ قرآن کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوست اور اس کے اساتذہ نیک ہی ہوں گے اور اسے اچھا ماحول ملے گا۔ کتاب العلم حدیث نمبر 1705 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ وہ وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس میں سے کچھ آیات تو محکم ہیں، وہ اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں تو ٹیڑھ ہے تو وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور وہ فتنہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ اصل میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، کچھ آیات تو محکم ہیں۔ محکم سے کیا مراد ہے؟ بالکل کلیئر،
بالکل واضح، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ ہے محکم آیات. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یہ محکم آیات ہیں. اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتے ہیں، ان آیات کو متشابہ آیات کہتے ہیں. تو متشابہ آیات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں. متشابہ آیات کی میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں. مثلا عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اب عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، تو وہ کوئی خاص چیز ہے نا. حالانکہ حضرت عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو ہم ایک انسان سمجھتے ہیں دوسرے انسانوں کی طرح، جبکہ عیسائی اسی کو ہی بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا ہے نا کہ وہ اللہ کی روح ہیں، اور اللہ کی روح جب ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے. یہ متشابہ آیات ہوں گے. یا پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات جہاں پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات یہ متشابہ آیات ہیں، کیونکہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو پڑھیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی کرسی ہے، کیا وہ ایسی ہی ہے جیسے ہماری کرسی ہوتی ہے؟ کیا اللہ کا چہرہ ایسا ہے جیسے ہمارا ہے؟ نہیں. ہمیں اس بارے میں ڈیٹیل میں جانے سے منع کیا گیا. اللہ نے جو کہا ہم نے مان لیا، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے. کیونکہ جو علم میں راسخ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. ہم جو اللہ نے کہا ہم نے مانا، لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں، ہم اس کی کیفیت میں نہیں جاتے. تو متشابہ آیات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. متشابہ آیات کے پیچھے کون لوگ پڑھتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، اور شیطان انہیں پٹی یہ پڑھا دیتا ہے کہ ہمیں ان آیات کی حقیقت کو جاننا ہے. حالانکہ جس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی محکم آیات اتاری، وہ یہ ان متشابہ آیات کو بھی تو محکم بنا سکتا تھا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک آزمائش رکھی ہے. قرآن مجید کی 99% سے بھی زیادہ آیات محکم ہیں، بہت تھوڑی آیات ہیں جو متشابہ ہیں. اللہ ان کے ذریعے ہماری آزمائش کرتے ہیں کہ آیا انسان جو ہے وہ میری بات مانتا ہے یا اپنی جو ہے ان آیات کے پیچھے پڑھ کر کھوج میں لگا رہتا ہے. حدیث نمبر 1706 جندب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو جب تک کہ تمہارا اس میں دل لگے، لیکن جب تمہارے دل اور زبان میں اختلاف ہونے لگے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو. اصل بات ہے نفل عبادت تب تک کریں جب تک آپ کو نشاط رہے، جب تک فریش رہیں. اب آپ لیلۃ القدر میں آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، تب تک نفل پڑھیں جب تک کہ آپ تازہ دم ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے. قرآن کی تلاوت تب تک کریں جب تک کہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں نیند بڑی سخت آ رہی ہوتی ہے، یا ہم تھک گئے ہوتے ہیں، یا ہم اکتا گئے ہوتے ہیں، اور زبان سے تو ہم الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. اس وقت قرآن پڑھنا بند کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے کوئی صحیح بات نہ نکلے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اس میں لیلۃ القدر جو طاق راتوں میں اگر آپ کو زیادہ نیند آنے لگ پڑے تو سب سے پہلے جا کے اپنے آپ کو فریش کریں، وضو کرائیں. وضو کرنے کے بعد بھی آپ دیکھتی ہیں کہ نہیں جی سستی جو ہے نا وہ بہت ہی میرے اوپر چھا رہی ہے، آرام سے سو جائیں، اور اس نیت سے سو جائیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے سو رہی ہوں کہ شاید سونے کے بعد میں زیادہ فریش ہو کے تجھے یاد کر سکوں. تو میں آپ کو بتاؤں یہ سونے کا بھی آپ کو اللہ نے چاہا تو اجر ملے گا. تو جب نفل عبادت کر رہے ہوں تو جب تک تو نشاط ہے، جب تک آپ تازہ دم ہیں، جب تک مزہ آ رہا ہے تب تک کریں، ورنہ چھوڑ دیں. حدیث نمبر 1708 ابو سعید خدری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان لوگوں کی طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے جو تم سے قبل تھے، بالشت با بالشت اور گز با گز، یعنی تھوڑی تھوڑی باتوں کی بھی ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ سے آپ کی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا تو پھر اور کس کی؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
یہود اور نصارہ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا ہے. کس لیے بتایا ہے؟ اس لیے تاکہ وہ یہود جو ہیں وہ مغضوب علیہ ہیں اور جو نصارہ ہیں وہ گمراہ ہیں، تاکہ ہم ان کی پیروی نہ کریں، وہ کام نہ کریں جو یہود نے کیے تھے اور وہ کام نہ کریں جو نصارہ نے کیے تھے. لیکن انسان وہ ہے، ہوتا یہ ہے وہ پھر ان کی پیروی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی کہ تم ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان کے 72 فرقے بنے تھے تمہارے 73 فرقے بن جائیں گے. اور آج آپ دیکھیں اس حقیقت کو، آپ دیکھ لیجئے، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن صحیح فرقہ کون سا ہے؟ جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابی ہوں گے. جو قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اس دنیا میں حقیقت ہیں. باقی ساری چیزیں جو ہیں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان دو چیزوں سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، جب زمانہ قیامت سے قریب ہوگا تو نیک عمل کم ہو جائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا. کیا خیال ہے؟ آج دیکھا آپ نے کتنی دنیا لالچی ہے، کسی دوسرے کے خاطر بعض اوقات وقت تک نہیں نکال سکتی. لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا قتل. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، کوئی قتل ہوتا تو ہم کہتے کہ ہو قتل ہو کیا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں اخبار میں روزانہ سینکڑوں قتل کی واردات کی ہم ڈیٹیلز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو قیامت کے قریب عمل کم ہو جائے گا، لوگوں کے اندر لالچ، بخل زیادہ ڈال دیا جائے گا، فتنے ہر طرف ظاہر ہو جائیں گے اور قتل کی کثرت ہو جائے گی. آج یہ ساری پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو رہی ہیں. حدیث نمبر 1712 عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے ختم کر دے. ویسے بھی آپ آج دیکھیں علم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ پہ کتابیں موجود ہیں، پرنٹنگ کی وجہ سے کتابیں اتنی عام ہیں، آپ ان کتابوں کو ختم بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے ختم کر دے، بلکہ علم اس طرح ختم ہوگا کہ علماء ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک بھی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے علماء ختم ہو رہے ہیں. کیوں؟ علماء کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہی نہیں ہے. مارکیٹ ویلیو جن چیزوں کی ہے آپ دیکھیں وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. آپ کی جو دنیا کی چیزیں ہیں ہر بندہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ آپ کے گھر کی ضرورت کی چیزیں ہوں، وہ دنیا کا علم ہو، وہ جو ہے اور اسی طرح اشیاء ہوں، ان کی مارکیٹ ویلیو تو موجود ہے. آج علماء کی نہ قدر باقی ہے، نہ کسی کو ان کی ضرورت ہے، نہ کسی کو ان کی ضرورت ہے. علماء اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ عوام کو سیدھے راستے پر رکھیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے عوام کتنی کو قدر کرتے ہیں. اندازہ کر لیجئے ایک ماسی کام کرنے والی، برتن دھونے والی کی اجرت جو ہے آج 6-7 ہزار روپے ہوتی ہے، لیکن قاری صاحب جس کو ہم اپنے بچوں کے قرآن پڑھانے کے لیے لگاتے ہیں ان کو ہم کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 3000 روپے. اور ساتھ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لو جی قاری صاحب جو ہے نا ٹائم نہیں پورا دیتے. ماسی کام برتن دھونے والی کو تو آپ 2 گھنٹے کے لیے وہ آتی ہے تو آپ اسے 6000 دیتے ہیں، لیکن قاری صاحب کو آپ 3000 دیتے ہیں اور ساتھ آپ شکایت بھی کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے علماء کی معاشرے کو ضرورت نہیں رہے گی، اور جب معاشرے کو ضرورت نہیں رہے گی تو پھر لوگ اس شعبے میں کم آئیں گے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت کتنے لوگ اس شعبے میں آتے ہیں. بہت سے مدارس موجود ہیں، بہت سے علماء موجود ہیں، لیکن آہستہ 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 ان کی تعداد اور کم ہوتی چلی جائے گی. دنیاوی جو ہیں کالجز اور یونیورسٹیوں کے مقابلے میں ایک سکول ہے اس میں 10,000 بچہ پڑھ رہا ہے، ایک مدرسے میں آپ دیکھ لیجئے 100 بچے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح آہستہ آہستہ اور کم ہوتے چلے جائیں گے. تو یہاں تک کہ
عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ پھر بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ جو علماء کی ناقدری ہے، اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں علم دنیا سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم